حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، حضرت بلال آئے جناب عمر سے ملنے، کیسے وہ کسرا بھی آئے تو عمر خاطر میں نہ لائے، پر بلال حبشی دروازے پہ داخل ہوئے تو فاروق اعظم نے کرسی چھوڑ دی، ہاتھ باندھ کے کونے میں کھڑے ہو گئے، کالا رنگ ہے، نام بھی لکھنا نہیں جانتے، زمانے میں تعارف کوئی نہیں، حضرت عمر نے ہاتھ باندھا ہے، لوگ کہنے لگے عمر تو کیسے ہو، کسرا سے نہیں ڈرتا، یہ کون آ رہا ہے جس کے لیے تیرا اتنا استقبال ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے چپ کر جاؤ، اس کی بات نہ کرنا، اسے آنے دو، اسے آنے دو، اس کی بات نہ چھیڑنا۔ حضرت سیدنا بلال آئے، کہنے لگے امیر المومنین کیا کر رہے ہو؟ فرمایا نہیں چپ کر یار، بازو پکڑا، اپنی کرسی پہ بٹھایا۔ حضرت بلال کہنے لگے حضور میں غلام ہوں، مجھے تو طریقے بھی نہیں آتے ان کرسیوں پہ بیٹھنے کے، میں تو غریب ماں کا بیٹا، غلام باپ کی اولاد، سلیقن، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عمر کہنے لگے بلال تھا تو غلام ہی، پر جب سے مصطفیٰ کا غلام بنا ہے تو ہمارا امام بن گیا ہے، اب تو امام ہے رسول اللہ کی امت کا۔ فرمایا تو مجھے دن یاد ہے جب مکہ فتح ہوا تھا، بت ٹوٹ گئے تھے، بڑے بڑے سردار تھے، اور میرے نبی نے فرمایا بلال سے کہو کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے، تو لوگوں نے کہا حضور یہ سارے جل گئے ہیں، کسی اور کی ڈیوٹی لگا دے۔ حضور نے فرمایا چپ کرو، بدر میں مار کھا کے اذان پڑے تو بلال، احد میں پتھر برسے اذان پڑے تو بلال، تپتے صحراؤں میں پڑے تو بلال، ہر جگہ مار کھائے تو بلال، اور آج اگر اللہ نے عزت دی ہے تو میں لوگوں کو دیکھ کے بلال کو عزت نہ دوں؟ میں بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کی غلامی میں عزت ہے۔ فرمایا کوئی اوپر نہیں چڑھے گا، ابو بکر بھی نیچے، عمر بھی نیچے، عثمان و علی، طلحہ اور زبیر بھی نیچے۔ آج یہ حبشی غلام کعبے کی چھت پہ چڑھے گا، اور میں دنیا کو بتاؤں گا کہ اصل عزت اسی کے پاس ہوتی ہے جو رسول اللہ کا غلام ہوا کرتا ہے۔ بھائی یاد رکھیں عزت حضور کی غلامی میں ہے، نہ یہ دیکھو میری برادری کیا کہتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی گورنر تھے، کھانا کھا رہے تھے، دسترخوان بچھا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے روٹی کا لقمہ دسترخوان پہ گرے اٹھا کے کھا لو، اللہ تمہاری بخشش فرما دے گا۔ دسترخوان صاف ہوتا ہے، روٹی، بڑے گورنر تھے آپ، بڑے بڑے سفیر بیٹھے تھے، وزیر بیٹھے تھے، روٹی کا لقمہ گر گیا۔ آج تو لوگ فیشن میں عزت ڈھونڈتے ہیں نا، وقار ڈھونڈتے ہیں کہ میں جدید دنیا کے ساتھ مل جاؤں، میں معاذ اللہ لڑکی لڑکے اکٹھے بٹھا کے منگنی کروں تو میں ماڈرن شمار ہو جاؤں گا، میں بڑے بڑے ڈھول بجاؤں تو ماڈرن بنوں گا، میں اگر مہندی پہ سارے تماشے کر ڈالوں تو میں ماڈرن ہوں۔ دیکھو عزت کس بات میں۔ حضرت سلمان فارسی روٹی کھا رہے تھے، سفیر وزیر نہ جانے بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے، کھانا کھاتے کھاتے لقمہ گرا دسترخوان پہ، حضرت سلمان فارسی نے سمیٹا، منہ میں رکھا، پھر انگلی مار کے دسترخوان صاف کیا۔ ایک صحابی کان میں کہنے لگے سلمان کیا کر رہے ہو؟ کیا کر آپ گورنر ہے، سوچئے تو صحیح، یہ لوگ کیا کہیں گے دنیا دار کے مسلمانوں کو روٹی نہیں ملتی، اٹھا اٹھا کے کھا رہے۔ کان میں بات کی، کان میں حضرت سلمان فارسی کان میں جواب دے سکتے تھے، کہہ سکتے تھے نہیں ایسے ہی کرنا ہے، انہوں نے کان میں بات کی، لیکن جناب سلمان فارسی اعلیٰ اعلان بولے، کہنے لگے ان 4 5 6 دنیا داروں کے لیے میں اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں، اپنے رسول کی سنت چھوڑ دوں؟ یہ 4 5 دنیا دار دنیا کی طرف دیکھ کے میں مصطفیٰ سے منہ موڑ لوں؟ پھر جوش جذبات نے سر سے پگڑی اتار دی، رونے لگے۔ آپ فرمانے لگے میں مدینے کے بازاروں میں کھجوریں اتارتا تھا، نوکریاں کرتا تھا، یہ جو میرے سر پر عزت کے بال ہیں یہ محمد عربی کے اگائے ہوئے ہیں، رسول اللہ کے اگائے ہوئے ہیں۔ حضرت بلال ابھی بچپن میں چھوٹے سے تھے کہ والد انتقال کر گئے، یتیمی میں پرورش پائی جناب بلال نے، یتیمی میں، اور پھر 2 بہنیں، ایک والدہ، ایک بھائی۔ حضرت بلال حبشی کا یہ خاندان مکے میں بکتا بکاتا کسی طرح عبداللہ بن جدعان کے پاس پہنچ گیا، بڑا پکا کافر تھا، بڑا پکا، ذرا اسلام کی روشنی چمکی نہ تھوڑی سی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رستے سے گزرتے تھے، اس رستے میں حضرت بلال کام کاج کیا کرتے تھے، بڑی محنت، بڑے جفا کش، بڑے ہمت والے۔ حضرت صدیق اکبر نے ایک دن روک کے کہا بلال کب تک تو اتنے خداؤں کو پوجتا رہے گا، کب تک تو اتنے خداؤں کو پوجے گا، جگہ جگہ ماتھا ٹیکے گا، یہ تجھے کبھی غلامی سے آزاد نہیں کریں گے۔ میں تجھے ایک دروازہ بتلاتا ہوں، اگر تو اس دروازے پہ آئے گا تو وہ تجھے مکے کی گلی سے اٹھا کے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیں گے، گلی ہے میرے پاس،
दामन मुस्तफ़ा से जो भी लिपटा वो जगाना हो गया, इसके हुजूर हो गए, उसका जमाना हो गया। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बात बतलाई। सलीमुल फितरत आदमी थे, संजीदा आदमी थे, अच्छा मिजाज रखते थे, फाम फिरासत रखते थे। जनाब बिलाल ने कलमा पढ़ लिया। कलमा पढ़ के ना तो सब लोगों ने कहा, बहुत सारे लोगों ने अपना इस्लाम छुपा के रखा हुआ था। दो वाकयात ऐसे हुए कि हजरत बिलाल का इस्लाम जाहिर हो गया। किसी काम से बुत खाने भेजा अब्दुल्लाह इब्न जदआन ने। बुत खाने गए तो लगे हुए थे बुत, कितार अंदर कितार, बुतों की कितारें बनी हुई थी। हजरत बिलाल ने मिट्टी उठाई और बुतों के मुंह पे मार के कहने लगे, जो अपना चेहरा साफ नहीं कर सकते वो किसी को नफा नुकसान क्या पहुंचाएंगे। ये लोग देख रहे थे, उन्होंने आके अब्दुल्लाह इब्न जदआन को बताया, कहा तेरा गुलाम है और तू बहुत बड़ा सरदार बनता है, तेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। किसी को पता चल गया कि अब्दुल्ला का गुलाम मुसलमान हो गया। अब्दुल्ला बिन जदआन ने रातों रात उमैया बिन खल्फ से बात की और उमैया से कहा, जाओ ये गुलाम ले लो, मुफ्ती ले लो। बताया नहीं उमैया को, बताया नहीं कि मुसलमान हो गया। उमैया ने ले लिया। उमैया बड़ा सख्त आदमी था, बड़ी तबीयत में सख्ती पाई जाती थी। अल्लाह अकबर। लेकिन ये मोहब्बत और इश्क ये छुपाए छुपते नहीं, और मुसलमान अपने इस्लाम का इजहार किए बगैर रह सकता। एक वाकया और रूनुमा हो गया, हजरत बिलाल पर ज़ाहिर हो गए। हुआ क्या, हजरत अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मक्के के सारे काफिर इकट्ठे होकर गरीब आदमी को मार रहे हैं। गरीब आदमी को, जब अंदर इंसान के चोर होता है तो बड़ा से बड़ा आदमी भी बुज़दिल हो जाता है। अंदर चोर, जब अंदर चोर बैठ जाए ना तो बड़े से बड़ा आदमी बुज़दिल हो जाता है, और जब अंदर सफाई हो तो गरीब से गरीब आदमी भी बहादुर हो जाता है। हक पे होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, फिर बहादुर हो। हजरत अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह, गरीब आदमी, मक्के के सारे सरदार मक्के के चौक में इकट्ठे और एक दीवार के साथ खड़ा किया हुआ है। हजरत अम्मार बिन यासर को कोड़े मार रहे, जोर जोर से कोड़े हजरत अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बदन पे लगते हैं। वजूद लहू लुआन है। हजरत अम्मार बिन यासर को पता था कि बिलाल भी मुसलमान हो गए, लेकिन उनका ख्याल था कि ये किसी को बतलाए ना तो ही बेहतर है। उमैया बिन खल्फ आया, सख्त धूप थी, जब कोड़े मार मार के थक गया ना, अबू जाल ने भी मारा, अबू लहब ने भी मारा, अबू सुफियान ने भी मारा, अबुल बुख्तरी ने भी मारा, अखनस बिन शुलैक ने भी मारा। उमैया बिन खल्फ की बारी आई तो थक गया ना मार मार के। उसे पता था कि बिलाल बड़ा सख्त आदमी है, जो काम भी कहो बिलाल कर देता है। उमैया ने कहा बिलाल से, कहा बिलाल इधर आ। वो तो बिलाल गए, कहा ये कोड़ा पकड़ो, इसको मार। जनाब बिलाल ने कोड़े की तरफ देखा, फिर हजरत अम्मार की तरफ देखा। जनाब अम्मार ना दीवार से जरा आगे हुए, थोड़े से कांपती कानों के साथ थोड़े आगे हुए। हजरत बिलाल के कान में कहने लगे, यार 2-4 कोड़े मार ले, मेरा क्या है, मुझे तो मार पा ही रही है ना, चल तू ना विजहार ना कर बैठना, 2-4 कोड़े मार ले। हजरत सैयदना बिलाल हबशी ने नजर उठाई, जब पता हो ना कि सामने आग है उसमें कूदना बड़ा मुश्किल काम है, जब पता हो ना सामने दरिया है उसमें छलांग लगाना बड़ा मुश्किल है। मौत नजर आ रही हो तो उस तरफ कदम उठते नहीं। हजरत बिलाल को पता था ये सारे इकट्ठे हैं और मुझे भी मारेंगे। कोड़ा दिया है और इस्लाम इजाजत देता है रुखसत की। आपकी गनपट्टी पे किसी शख्स ने पिस्टल रख दिया और उसने कहा, कहो कि मैं काफिर हूं, तो इजाजत है, कह दो, जान बचाओ। इस्लाम इजाजत देता है। लेकिन सैयदना बिलाल, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अम्मार बिन यासर ने कहा, यार तू 2-4 कोड़े मार ले, लेकिन अपना आप बचा। हजरत बिलाल कहने लगे, ठीक है। हजरत बिलाल कहते ठीक है, मैं 2-4 कोड़े मार लेता हूं, लेकिन अपना आप बचा लेता हूं। अब जल्दी से उमैया बिन खल्फ चिल्लाया, कहने लगा, तुझे क्या कोड़ा मार, पकड़ कोड़ा। हजरत बिलाल ने कोड़ा हाथ में लिया, एक दफा उमैया की तरफ देखा, फिर अबू जहल की तरफ देखा, फिर अबू लहब की तरफ देखा, सारे काफिरों पर नजर दौड़ाई और फिर अम्मार बिन यासर की तरफ देखा। कहा, अम्मार तू मार खा सकता है तो मैं नहीं खा सकता। अम्मार तेरे वजूद पे जख्म लग सकते हैं तो मेरे पे नहीं लग सकते। अम्मार जिस खुदा का तू कलमा पढ़ता है उसी का मैं पढ़ता हूँ, और जिस जुल्फों का तू कैदी है मैं भी उसी मोहम्मद अरबी की जुल्फों का कैदी हूँ। अब देख जरा मिल के मार खाने में क्या मजा है, जरा देखते हैं, जरा इकट्ठे होके जुल्म सहने में क्या लुत्फ आता है। हजरत सैयदना बिलाल हबशी ने जोर जोर से कोड़ा घुमाया, ऐलान बगावत होने लगा है, बिलाल आने लगे हैं मैदान अमल में। जनाब बिलाल ने जोर जोर से कोड़ा घुमाया और घुमा के दूर फेंका और मैया की तरफ देख के कहने लगे,
یہ عمار اکیلا نہیں، اسے تنہا نہ سمجھنا، یہ اکیلا مار نہیں کھائے گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، فرمایا تیاری کر کے نکلو۔ اب عمار اکیلا مار نہیں کھایا کرے گا، جب عمار مار کھائے گا تو اس کے ساتھ حصہ داری کرنے بلال بھی آیا کرے گا۔ حضرت بلال میدان عمل میں، اب کافروں پہ سناٹا چھا گیا۔ بلال تیری ضرورت، تیری یہ ہمت، تو انکار کرے، تیرا یہ چارہ، تیرے منہ سے یہ لفظ نکلے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ رب فرماتا ہے تم کہو میں نے اللہ کو مان لیا، رب کو مان کر پھر ڈٹ جانا، تمہاری دنیا مدد کرے نہ کرے، اللہ تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کا نزول فرما دے گا۔ لوگ مدد کرے نہ کرے، اللہ کے فرشتے تمہاری مدد کریں گے۔ جناب سیدنا بلال نے اعلان کر دیا میں نہیں ماروں گا، ادھر ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، فرمایا کر لو تیاری آ جاؤ۔ اب وہ سارے نا، کیونکہ سب سے سخت مشہور تھا نا امیہ، اب سارے دیکھنے لگے امیہ کی طرف۔ امیہ کو اب اسے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ بلال نے تو کبھی نہ کی نہیں، تو جو کہتے تھے کل گزرتا تھا، یہ عجیب معاملہ ہے۔ کہنے لگا بلال تجھے پتا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ تم نے جذبات میں آ کے اعلان تو کر دیا، تجھے اس کا پتا ہے؟ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے پتا ہے تو مجھے مارے گا، مجھے پتا ہے مجھے سزائیں دے گا، مجھے سارا پتا ہے، لیکن عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ۔ فرمایا میں نے عقل کے گھوڑے دوڑانے چھوڑ دیے ہیں، بس کلمہ جو پڑھ لیا، جب اعلان جو کر لیا ہے، جب محبت جو کی، تو اب اس میں کسی قسم کی مصلحت کی اجازت نہیں۔ اقبال کہتا کہ پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی اور بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی۔ فرمایا عقل پختہ ہوتی ہے اگر سوچا جائے، عشق کے معاملے میں سوچا جائے تو عشق کمزور ہوتا ہے، وہاں سوچنے سمجھنے کی اجازت ہوتی نہیں۔ سوچنا سمجھنا تھا کلمہ پڑھنے سے پہلے، اب تو پڑھ لیا، اب سوچنے کا نہیں، اب عمل کرنے کا وقت ہے۔ اب جناب بلال پر سختی شروع ہوئی، مارنا شروع ہوئے۔ کس کس انداز میں مارا؟ لوہے کی سلاخیں پہنا کر عرب کی تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا۔ جب لوہا گرم ہوتا، سلاخیں گرم ہوتی، وہ وجود کو لگتی، پہلے خاموش رہتے، پہلے علامہ ندوی نے لکھا پہلے چپ رہتے، پہلے احد احد نہیں کہتے تھے، پہلے احد احد نہیں کہتے، جب تکلیف بڑھ جاتی نا تو پھر زبان سے نکلتا احد احد احد، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ جب تکلیف بڑھتی پھر امیہ کیا کرتا؟ پھر امیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی ڈالتا اور مکے کے اوباش لڑکوں کے ہاتھ میں دیتا، مکے کی گلیوں میں۔ کبھی کسی پاگل کو آپ گزرتے دیکھو نا، لڑکے اسے چھیڑ رہے ہو، آپ کو پتا ہے وہ پاگل ہے، اس نے زیادتی بھی کی ہے، لڑکے چھیڑتے ہو تو بزرگ اور سیانے لوگ منع کرتے، کہتے ہیں بدتمیزی نہ کرو، وہ تو بیچارہ دیوانہ ہے، وہ تو پاگل ہے۔ مکے کی گلیوں میں حضرت بلال جب گلے میں رسی ڈال کے، میرا دوستوں خیال تو کرو، بٹن کھلا ہو تو ہم بازار میں جانا پسند نہیں کرتے، کپڑے تھوڑے میلے ہو تو گلی میں نکلتے نہیں۔ بلال تو مہذب آدمی ہے، سنجیدہ آدمی ہے، یہ کیا ہو رہا؟ حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کے نا، جب مکے کی گلیوں میں وہ نوجوان دوڑایا کرتے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب سے گزرتے تو گزرنے والے بھی عجیب بات کرتے، کوئی کہتا ذرا اور کلمہ پڑھ، کوئی کہتا گلاب اپنے خدا کو تجھے بچائے، کوئی کہتا بلال تجھے کیا ضرورت پڑی تھی یہ سارا کچھ کرنے کی۔ ایک آدمی آیا، کہنے لگا بلال اگر تیرا رب سچا ہے، تیرے رسول سچے ہیں، پھر تجھے بچاتے کیوں نہیں؟ پھر تجھے بچاتے کیوں نہیں؟ جب تو اتنا مخلص مومن ہے اور اتنا تیرے اندر خلوص پایا جاتا ہے تو وہ آتے کیوں نہیں تیرے دفاع کے لیے؟ وہ تیرے لیے ڈھال کیوں نہیں بنتے؟ حضرت بلال حبشی کا جواب بڑا زبردست تھا۔ نبی بلال کہنے لگے میں مخلص تو ہوں، میرا رب قادر بھی ہے، لیکن فرمایا جب تم جاتے ہو نا بازار میں برتن خریدنے، مٹی کا برتن لینا ہو تو ذرا ٹھوک بجا کے چیک کرتے ہو کچا ہے کہ پکا ہے۔ فرمایا رب رسول کو ذرا ٹھوک بجا رہے ہیں کچا ہے کہ پکا ہے۔ فرمایا میں دعا کرو میں امتحان میں پورا اتروں۔
دعا کرو میں امتحان میں پورا اتروں، وہ ذرا مجھے ٹھوک بجا کے چیک کر رہے ہیں، ٹھوک بجا کے۔ حضرت بلال حبشی مارا ستایا، تین لب دیاں آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں پارے ککھ گلیاں دے، سانو آخ دے لوگ شدائی، ننگ نموس دا ساڑ کے چولا، گل پہنے تاج گدائی، آزم اپنا آپ گوایا تاں یار میں چاتی پائی۔ حضرت بلال حبشی اتنی مار، اتنی تکلیفیں۔ اچھا حضرت صدیق اکبر گزرے، اچھا ایک بات اور لکھی ہے سیرت نگاروں نے، وہ کہتے ہیں کہ ایک تو تھا نا جب تکلیف ہوتی تھی تو احد احد کہتے تھے، ایک جب کوئی کافر نظر آتا تھا نا، اس طرح بندہ چڑھاتا نہیں کسی کو، جب کوئی بے ایمان کافر نظر آتا حضرت بلال کو تو آپ فرماتے احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ جب کوئی نظر آتا وہ مارتا، پھر آہستہ آہستہ وظیفہ پاک گیا، پھر سارا دن احد احد چلتا رہتا، سارا دن احد احد چلتا رہتا۔ حضرت صدیق اکبر گزرے، قریب سے بڑی تکلیف ہوئی، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بلال اونچی ذکر نہ کیا کر، آہستہ کر لیا کر، اونچی آواز میں مارتے جو ہے تجھے تو اس طرح کر، ذرا ذکر دو ہے نا، ایک ذکر جلی ہے ایک ذکر خفی ہے، تو دل میں ذکر کر لیا کر، اونچا نہ کیا کر، مار سے تو بچ جا۔ جب بلال نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے جو نسخہ دیا اس پہ عمل کروں گا۔ 2 دن حضرت بلال حبشی نے دل میں ذکر کیا، مار ہی نہیں پڑی، مار ہی نہیں پڑی۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے، اقبال کہتا ہے جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ حضرت بلال کو مارنا نہ پڑی، 2 دن مارنا کہیں تو تیسرے دن امیہ داخل ہوا تو کہنے لگے احد احد احد، اس نے پھر پکڑ لیا درا، پھر اٹھایا کوڑا، پھر لگا مارنے۔ جناب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار پڑ رہی ہے، جناب صدیق اکبر گزرے، کہا بلال تجھے منع کیا تھا، تو پھر شروع ہو گیا ہے، کہا حضور آہستہ ذکر کرنے میں مزہ ہی نہیں آتا، یہ مجھے مارتے نہیں، کسی کو کیا پتا چلے گا کہ بلال پہ سختیاں ہو رہی ہیں۔ حضرت بلال حبشی، اب سیدنا صدیق اکبر فرماتے کہ رسول پاک گزرے، بلال کو مار پڑ رہی تھی، میرے حبیب پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، حضور کی آنکھوں میں آنسو۔ حضور نے دعا فرمائی کہ یا اللہ میرے بلال کو نجات دے دے، یا اللہ میرے بلال کو نجات دے دے۔ رسول پاک یہ کہہ کے گزر گئے، ایک کونے میں حرم شریف کے کونے میں بیٹھ کے رسول پاک رو رہے ہیں۔ جناب صدیق اکبر نے کہا حضور کیا ہوا؟ اور میں ابو بکر سوچ رہا ہوں خدا اگر مجھے پیسے دے تو میں بلال کو خرید لوں، اگر وہ پیسے دے تو خرید لوں، سوچ رہا ہوں۔ ابو بکر صدیق گھر گئے، گھر جا کے حضرت عباس کو بھیجا، کہا امیہ میرا مخالف ہے، مجھ سے وہ بات نہیں کرے گا، آپ جائیے، آپ جا کے کہیے بلال کو بیچ ڈالے۔ حضرت عباس نے جا کے کہا بلال کو بیچ دو، کہنے لگا میری قیمت بہت زیادہ ہے، 50 دینار کا میں نے خریدا ہے اور میں منافع لے کے بیچوں گا۔ حضرت عباس نے آ کے جناب صدیق اکبر کو بتایا تو ابو بکر صدیق فرمانے لگے کہ چل مجھے ساتھ ہی لے جا، دیکھ لیتے۔ پہنچے، جب ابو بکر صدیق کو آتے دیکھا نا تو چڑ گیا، کہنے لگا ابو بکر اگر تو بلال کو خریدنا چاہے تو وہ جو تیرے پاس رومی غلام ہے وہ مجھے دینا پڑے گا، 2 لونڈیاں اس کے ساتھ دینی پڑے گی۔